اگر آپ کے پڑوسی کے بچے کو بٹھی میں جلتے ہوئے دیکھا جائے، یا آپ کی بہن بیٹی کو شہر میں نوکری کا جھانسا دے کے یا شادی کا پرامس کر کے اس کو بیچ دیا جائے، پاکستان میں یہ کہیں اور نہیں ہو رہا بلکہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہم اس کو پہچان نہیں پاتے۔ آج ہم پاکستان میں انسانی ٹریفکنگ کے چھپے ہوئے بحران کو بے نقاب کرنے کی کوشش کریں گے، اعداد و شمار پہ نظر ڈالیں گے، کس طرح کی اقسام کو یوز کر کے ہیومن ٹریفکنگ کی جاتی ہے اور اسے ختم کرنے کے لیے کیا میکینزم ہونا چاہیے۔ انسانی ٹریفکنگ کوئی قدیم تاریخ کا حصہ نہیں ہے، یہ 2026 میں پاکستان میں ترقی کرتی جدید غلامی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی 2025 کی رپورٹنگ ان پرسنز رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جبری مشقت اور جنسی استعمال کا مرکز ہے، ٹرانزٹ اور منزل کا ملک ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کے لیے جو ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں یا ہیومن ٹریفکنگ کا کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، یہ ایک مرکز ہے یا گڑھ ہے۔ گلوبل سلیوری انڈیکس کے تخمینے کے مطابق یہاں 3 ملین سے زیادہ لوگ جدید غلامی کا شکار ہیں، یعنی ہر 100 پاکستانی میں سے ایک۔ آج اسی موضوع پہ ہم بات کرتے ہوئے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ حقیقی خبریں کیوں نہیں ہوتی اور کس طرح سے تباہ کن اثرات جو ہوتے ہیں ایسی نیٹ ورک انسانی معاشرے پہ ڈالتے ہیں۔ آج سب سے پہلے سمجھنے کی یہ کوشش کریں گے کہ انسان کی زندگی میں ہیومن ٹریفکنگ کا کانسیپٹ ہے کیا اور ہیومن ٹریفکنگ ہوتی کیا ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ صرف اغوا کا نام نہیں ہے، یہ وہ جرم ہے جو آنکھوں کے سامنے چھپا رہتا ہے۔ سوسائٹی آپ کو دکھاتی ہے لیکن آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ امیجن کریں کہ آپ کے پڑوس میں 2 بچے کام کر رہے ہیں اور ان کی 10 سال عمر ہے، لیکن 6-8 سال تک آپ ان کو دیکھتے ہیں، لیکن کبھی آپ اس چیز کو پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں یا غلامی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے پلیرمو پروٹوکول کے مطابق، جس میں پاکستان شامل ہوا ہے، انسانی ٹریفکنگ کی افراد صرف اور صرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نقل و حمل یا پناہ دینا ہے جو زبردستی، دھوکے یا دباؤ کے ذریعے استعمال کے مقصد سے کیا جاتا ہے۔ استعمال میں جبری مشقت، جنسی غلامی، جسم کے پارٹس کو بیچنا یا جبری جرائم شامل ہیں۔ سمگلنگ کے برعکس ٹریفکنگ کے لیے سرحد عبور کرنا لازم نہیں ہوتا، اور اگر دباؤ ہو تو رضامندی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ آپ کی رضامندی کے بغیر آپ کو انٹرنیشنلی ٹریفک کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 2018 کا پریونشن اور ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ PTPA اس کی عکاسی کرتا ہے، جس میں حالیہ ترامیم کے ساتھ عمر قید تک کی سزائیں شامل ہے۔ یہ یہاں کیوں پھیلتا پھولتا ہے؟ سوال تو یہ ہے، اور اس کی بہت ساری وجہ ہے۔ سب سے پہلی غربت ہے، یہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے، مگر ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک ایسا فیکشن آف دا سوسائٹی ہے جو ڈیٹ ٹریپ کے طریقے استعمال کرتا ہے اور ہزاروں اور لاکھوں خاندانوں کو اس چیز میں جکڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں اس کا پیمانہ کیا ہے۔ ایک سال میں 29,000 سے زیادہ متاثرین کی شناخت ہوئی ہے، مگر ماہرین کہتے ہیں یہ صرف برف کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ کتنے اور پوشیدہ ہیں کوئی نہیں جانتا۔ UNODC کی 2024 کی رپورٹس کے مطابق، ٹریفکنگ ان پرسن کے مطابق 2022 میں پاکستان میں اکیلے 26,539 متاثرین کی شناخت کی، زیادہ تر اپنے ہی شہریوں کی۔ 2025 TIP رپورٹ کے مطابق تازہ ترین دورانیے میں 29,113 متاثرین کی شناخت ہوئی۔ 2022 میں 20,000 سے زیادہ جنسی ٹریفکنگ اور تقریباً 8,000 سے زیادہ جبری مشقتیں ہیں۔ باؤنڈیڈ لیبر تقریباً 4.5 ملین مزدوروں کو پھنساتی ہے، جن میں کچھ شعبوں میں 70% سے زیادہ بچے شامل ہوتے ہیں۔ سندھ اور پنجاب کے اینٹوں کی بٹھی ہو، بلوچستان کی کانیں ہو یا شہر مرکز، گھریلو غلامی ہو یا بھیک مانگنا، بین الاقوامی باہوں، خلیجی ممالک، یورپ، چائنا جیسے جعلی شادیاں، افغانستان، ایران سے ہیومن ٹریڈ، 2023 کے سیلاب جیسی قدرتی آفاتوں نے ہزاروں کو مزید قرض کی غلامی میں دھکیل دیا۔ یہ تجرباتی واقعات انسانی زندگی میں ایسے اثرات لے آتے ہیں جس سے انسان کی اپنی آئیڈینٹی کمپلیٹلی وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں ٹریفکنگ کی کون سی اقسام ہے، ٹائپس کون سی ہے۔ تو سب سے پہلی ہے مجموعی ٹریفکنگ، بہت سے چہرے بدلتی ہے۔ آج ہم پاکستان میں ابھی چل رہی ہر ایک کو
बे नकाब करते हैं। सबसे पहले है बॉन्डेड लेबर, नाकाबिले नजर जंजीरें, चंद हजार रुपयों के लिए खानदान बेचे जाते हैं, नस्लों तक का कर्ज चुकाया जाता है। बॉन्डेड लेबर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। ट्रैफिकर्स गरीब खानदानों की पेशगी कर्ज देते हैं, फिर अकाउंट्स में हेरा फेरी करते हैं ताकि कर्ज बढ़ जाए। मुतासरीन ज़रात, कपास, गन्ना, गेहूं, ईंटों की भट्ठों, कालीन बुनाई, चूड़ियों और कानों में काम करवाते हैं। अक्सर 18-18 घंटे छोटे बच्चे ऐसी फैक्ट्रीज में ऐसी मुशक्कत वाले कामों को अंजाम देते हैं। सिंध की ज़रात में अकेले 7 लाख से ज्यादा बच्चे जागीरदार, बाज, औकात, मुकामी अफसर खानदानों को एक भट्ठी से दूसरी में बेच देते हैं। दूसरा है जिनसी ट्रैफिकिंग, नौकरी या शादी का वादा ब्राथल्स और ऑनलाइन इस्तेमाल में पहुंचा दिया जाता है। गरीब इलाकों से औरतें और लड़कियां शहरों या बड़े मुल्कों की तरफ लालच देकर बुलाया जाता है। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान मुतासरीन ट्रक्स स्टॉप और मजदूरों को करीब रेड लाइट एरियाज में खत्म होते हैं। बच्चों की जिनसी ट्रैफिकिंग और ऑनलाइन पोर्नोग्राफी बढ़ जाती है। जबरी शादियां होती हैं, खासतौर पर ऐसी लड़कियों को चाइनीज मर्दों को बेचना सैकड़ों की तादाद में है। उसके बाद आता है बच्चों की मुशक्कत और जबरी भीख। 7 साल के बच्चों को भीख मांगने के लिए या नौकरी का झांसा देकर रोड पे खड़ा कर दिया जाता है और उनको ये कह दिया जाता है कि हम तो तुम्हारे हमदर्द हैं, लेकिन 12-12, 13-13 घंटे उनसे भीख मंगवा के उनको चंद रुपए देकर अपना मकसद हासिल कर दिया जाता है। 15 लाख से ज्यादा बच्चे स्ट्रीट पे खतरे की जिंदगी गुजारते हैं। मजदूर बच्चे खास तौर पर निशाना बनते हैं। घरेलू गुलामी, मुताविसात तबका, इन घरों में बच्चों की जो रूह होती है या बच्चों की जो जिस्म होती है उस तक को टॉर्चर किया जाता है और उनको मारा पीटा जाता है सिर्फ अपने गुस्से को तस्कीन देने के लिए। उसके बाद है दीगर अकसाम। उनमें सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है अपने बॉडी पार्ट्स को काट के बेचना। ऐसे बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, जवानों को ट्रैफिक करके उनके जिस्म के पार्ट्स को काट कर दुनिया भर में ट्रैफिक किया जाता है और बेचा जाता है। गुर्बत अकेले लोगों को ट्रैफिक नहीं करती। जागीरदाराना निजाम, करप्ट ऑफिसर और टूटे हुए निजाम ऐसे पेशों को फरोख्त देते हैं। अगर एक सैलाब पूरे खानदान को बर्बाद कर दे तो क्या होगा? गुर्बत, बेरोजगारी, जिनसी अदम मुसावत, नाखवानदगी, कुदरती आफत और अकलियतों और ट्रांसजेंडर अफराद के खिलाफ इम्तियाजी सलूक किया जाता है। डिमांड सस्ती, मुशक्कत, जिनसी मार्केट्स और जराइम पेशा नेटवर्क से आती है। जागीरदाराना निजाम और भट्टा मालिकान को सियासी तहफ़्फ़ुज़ निजाम को जिंदा रखता है। यहाँ पे ट्रैफिकिंग इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि जो लोग ट्रैफिकिंग करते हैं उनके निजाम के अंदर इतनी जड़ें मजबूत होती हैं कि उनको हाथ लगाना और उनको छूना किसी के बस की बात नहीं होती। हकीकी खबरें और दिल दहलाने वाले केसेस। ह्यूमन ट्रैफिकिंग कोई तारीखी चैलेंज नहीं है कि उस पर काम करके उस पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। 2024 और 25 की ही खबरों पर नजर डाली जाए तो मोरक्को में 2025 में कश्ती का सानिया हुआ जिसमें 13 पाकिस्तानी हलाक हो गए। FIA ने की स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। इंसानी ट्रैफिकिंग नेटवर्क में मुलविस 35 FIA अफसर को बरतरफ कर दिया गया। FIA ने एयरपोर्ट का बड़ा घोटाला रोका जिसमें जाली उम्रे वीजा यूरोप जाने की कोशिश में 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। जापान ने फुटबॉल टीम के बहाने से आने वाले 22 लोगों को डिपोर्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें इस्लामाबाद में 14 साल की लड़की को घरेलू गुलामी का शिकार बना दिया गया था और PTPA की कार्रवाइयों के बाद उसको वहां से बाजियाब कराया गया। दूसरे बहुत सारे वाकयात जिसमें सैलाब से बेघर होने वाले खानदानों को भट्ठियों का शिकार कर दिया गया और वो आज भी भट्ठियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तबाहकुन असरात क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के? एक मुतासिर का सदमा नस्लों और मुआशरे में बेयकीनी पैदा करता है। लागात, टूटे जिस्मों, बेचैनी,
غذائی کمی، بیماریاں، تشدد، نفسیاتی PTSD، ڈپریشن، خودکشی، معاشرتی بیداری، صلاحیتوں کا نقصان، جرائم کا شکار، اعتبار کا زوال، بچے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں، بربادیاں، امید کھو دیتی ہیں، اقلیتیں دوہرا امتیاز برداشت کرتی ہیں، اور اس کے بعد حکومتی اور بین الاقوامی رد عمل۔ یہ تو بہت سارے پرابلم ہو گئے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس چیز پہ قابو کیسے پایا جائے۔ امید غیر فعال نہیں ہے، یہاں حکومت، NGOs اور آپ ابھی دیکھنے والے ناظرین کے لیے ٹھوس اقدام ہیں۔ NRMS SOPs پر مکمل عمل درآمد کریں، لیبر انسپیکٹرز کو وسائل دیں، ملوث افسران پر مقدمات چلائیں، شیلٹرز اور ووکیشنل ٹریلنگ کو بڑھائیں، بٹھا مزدوروں کو رجسٹر کریں، آگاہ مہموں کو پیمانہ دیں، متاثرین کی قیادت میں پروگرامز، قانونی امدادیں، UNODC IOA مقامی بانڈڈ لیبر NGOs کی حمایت کریں، شک پر FIA ہاٹ لائن یا 15 پولیس پر رپورٹ کریں، غیر تصدیق شدہ بٹھوں، فارمز کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، تصدیق شدہ شیلٹرز کو ڈونیٹ کریں، اپنے حلقے کو تعلیم دیں، یہ ویڈیو شیئر کریں، مضبوط صوبائی قوانین کی وکالت کریں، اخلاقی امیگریشن ایجنسیز کی حمایت کریں۔ اجتماعی عمل ڈیمانڈ ختم کرتا ہے، آج سے شروع کریں، ہم نے اندھیرے کے سامنے دیا جلانا ہے، اب روشنی کا انتخاب کرنا ہے، ایک آگاہ نظر تبدیلی کا آغاز ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں انسانی ٹریفکنگ کا حل ہو سکتا ہے، مگر صرف اس صورت میں جب ہم خاموشی سے انکار کریں اور ایسی چیزوں کے خلاف آواز اٹھائیں جو انسانوں کو گم کرتی ہے، انسانوں کو استحصال کرتی ہے، انسانوں کو درندوں والی زندگی جینے پہ مجبور کرتی ہے، کسی کو بھیک منگواتی ہے، کسی کی جبری گمشدگی کرتی ہے، کسی کی جبری شادی کر دیتی ہے، کسی کو براثل میں بٹھا دیتی ہے، تو کسی کو غائب کر دیتی ہے، تو کسی کے جسم کے پارٹس کو کاٹ کے ان کو بیچ دیتی ہے، تو کسی کو ٹرانس نیشنل ٹریفک کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت سارے واقعات، یہ بہت سارے حالات بدلے جا سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پرابلم کو پہچاننے کی کوشش کریں، آپ پرابلم کو سمجھیں اور اس پہ ایکشن کریں۔ ہمارے یہاں قانون بنتے ہیں، لیکن ان کا عمل درآمد، ان کا استعمال، ان کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ انفارچونیٹلی نہ ہونے کی برابر ہوتی ہے، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ لوگ کبھی ہمارے یہاں قانونوں، ایجنسیوں پہ، اداروں پہ یقین نہیں کرتے۔ لیکن ہیومن ٹریفکنگ ایک ایسا گھناؤنا چہرہ ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے، جو ایک سوسائٹی کے لیے صرف اور صرف نفرت اور نفرت پیدا کرتا ہے۔ یہاں سے کبھی بھی آپ کے لیے کوئی امید نہیں آ سکتی، لیکن اگر ہم، آپ اور سب مل کر اس چیز کے لیے کوشش کریں تو بہت ساری چیزوں کو ہم بدل سکتے ہیں، اور بدلنا چاہیے۔ تھینک یو۔